السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ناظرین کرام، ماہ شعبان اسلامی اور ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کے فضائل اور خصوصیات میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، رواہ احمد والنسائی وحسنہ الالبانی۔ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: ما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے، اور اسی طرح سے امہات المومنین بھی اپنے گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا ماہ شعبان میں کرتی تھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کی 15 تاریخ کی رات کے بارے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ کرام سے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنے مخلوق کی خبرگیری کرتا ہے اور تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور اس شخص کے کہ جس کی کسی کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہو۔ اس حدیث کو اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس میں 15 شعبان کی رات کو خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت سے نیک اعمال کرے، نفلی روزوں کا اہتمام کرے اور بدعت و خرافات سے دور رہے، جیسا کہ بعض لوگ اس مہینے کی 15 شعبان کی رات کو شب برات کا نام دیتے ہیں۔ اس دن خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، دن میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور قبروں کی خصوصی زیارت کرتے ہیں اور روحوں کے آنے جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، حلوہ خوری کرتے ہیں۔ یہ تمام اعمال میرے دوستو ماہ شعبان کی بدعات میں سے ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بدعات و خرافات سے دور رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو لازم پکڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔